السلام علیکم، میں ہوں سارہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امید کرتے ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے غزہ جنگ بندی معاہدے کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ خدشہ لاحق ہے کہ نیتن یاہو اس جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام تر دھمکیاں حماس کے لیے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حماس نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی تو غزہ کے اندر جا کر 2 منٹ میں حماس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس تناظر میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد افغانستان جا رہا ہے اور اس میٹنگ میں وٹ ول بی دا آؤٹ کم، کتنی اہم ہے اس ساری صورتحال میں یہ میٹنگ، اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ اینڈ لاسٹلی سیاسی محاذ پر بھی ایک جنگ جو ہے وہ صوبہ کے پی کی قیادت اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور اگر نہ ہوا تو کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ایک اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق حماس جو ہے وہ خفیہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ہم نے بورڈ آف پیس بنانا ہے جس نے غزہ کو گورن کرنا ہے، اس کے اندر وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ اس میں شامل کیے جا رہے ہیں جو کہ حماس کے جو موقف ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، کیا یہ سوچی سمجھی ایک چال ہے تاکہ فلسطینیوں کی نمائندگی نہ ہو سکے اس بورڈ آف پیس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑی حماقت جو ہے وہ میں نے دیکھی نہیں ہے کوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، جب سیز فائر ہو رہی تھی، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، تو کیٹیگوریکلی حماس نے یہ کہا تھا کہ کوئی غیر ملکی آ کے ہم پر حکومت نہیں کر سکتے غزہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 40 کے قریب ایسے ٹیکنوکریٹ فلسطینیوں کے نام دیے تھے جو پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں اور پارٹیزن نہیں ہیں، صرف فلسطینی ہیں، فلسطین کی کاز سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کا بورڈ جو ہے وہ بنا دیں یا ان میں سے میجورٹی لوگوں کو شامل کر لیں۔ تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ وہ سیکریٹلی بیچ میں گھسیڑ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لسٹ انہوں نے باقاعدہ 40 بندوں کی ہینڈ اوور کی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کو، اور میں تو بالکل وثوق سے کہوں گا کہ ٹرمپ کو بھی، کوئی نہ کوئی جواز چاہیے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بندے مار کے پھر دوبارہ واپس کے معاہدے پر آ گئے ہیں واپس۔ آپ نے دیکھا نا کیا ہوا، جنگ بندی ہو گئی، حماس بھی مان گئی، سارے مان گئے، 100 بندے پھر مار دیے 24 گھنٹے میں، آپ نے شہید کر دیے، اور اسی علاقے میں جہاں سے آپ واپس جا رہے ہیں وہیں آپ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لوگ نہتے معصوم بچوں کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یونان کے ساتھ جتنی خلاف ورزیاں کی ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ بندی آپ کی ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس لائسنس ٹو کل آیا کہاں سے ہے؟ آپ ہیں کون؟ اس طرح کی ون سائیڈڈ کارروائیاں کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کو اور فلسطینیوں کے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے حق کو آپ ختم کر دیں گے تو آپ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے۔ یہ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ انف از انف آلریڈی۔ دیکھیں حماس کو اب آپ مزید کیا ڈرائیں گے؟ 67,000 بندے انہوں نے اپنے قربان کر دیے ہیں، 2 لاکھ کے قریب اپنے بندے انہوں نے زخمی کرا لیے ہیں۔ بھوک کو آپ نے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے بچوں کو بلک بلک کے مرنے دیا ہے، خواتین اور بوڑھوں کے ساتھ آپ نے کوئی رحم کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، تو اور اپنا کیا ڈرائیں گے؟ اب ڈرنے ورنے والی بات حماس میں نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پر ہیں۔ یہ جو تھا نا کہ میں نے جنگ بند کرا دی ہے، میں نے یہ کرا دیا ہے، میں نے یہ کرا دیا، یو آر پارٹیزن۔ آپ نے اس کو ایسے ایسے مہلک ہتھیار دے کے فلسطینیوں کی نسل کشی کرائی ہے۔ مجھے تو اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ کوئی الزام آیا نیتن یاہو پر؟ میں ان 8 ممالک کے مسلم سربراہوں کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ مجھے بتائیے۔ ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ وائلیشن ہو رہی ہے نا، لوگ شہید ہو رہے ہیں نا، پھر دوبارہ کہاں ہے مسلم امہ؟ بولا کوئی؟ یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہاں سے؟ ویسٹ سے، یورپ سے، ان کے شہریوں کی۔ وہ آپ کے شہری کدھر ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بے حسی اور یہ جو ون سائیڈڈ جینوسائیڈ ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ساری سچویشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کافی انڈیفرنٹ ہے، انہیں نہیں پتا کہ گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جیرڈ کشنر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حماس معاہدے پر عمل درآمد کر رہی ہے جبکہ اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پہ یہی خدشہ ظاہر کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ ساری دھمکیاں جو ہیں وہ حماس کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پنجابی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مکرا،
مکرا ہوتا ہے ایسا جو جان بوجھ کے ڈھیٹ ہو کے آنکھیں بند کر لے. ٹرمپ صاحب مکرے بنے ہوئے ہیں اس وقت, پتہ انہیں سب کچھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ان کے علم میں ہے. دیکھیں نا ایک سانس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جب میں اشارہ کروں گا اسرائیل حماس کا نیست و نابود کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وٹ ایور نیتن یاہو از ڈوئنگ از انڈر یور انسٹرکشنز. آپ خود کہہ رہے ہیں نا, تو جو جینوسائیڈ اس نے کیا ہے وہ بھی آپ نے کرایا. میں نے تو بغبانگ دول کہا تھا کہ میں تو ایک شخص کو مجرم قرار دیتا ہی نہیں ہوں. اس جینوسائیڈ کے 2 بندے ذمہ دار ہیں, ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو. جی اس کے لیے میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں, گھنٹوں بھر میرے ساتھ آ کے جس کا دل چاہے ڈیبیٹ کر لے. اس جرم سے ٹرمپ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کسی بھی صورت میں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. مخیر صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ میں جو ہے وہ حماس کا جو ہے خاتمہ کیا جا سکتا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے. اگر یہ اتنا ہی آسان گول تھا تو انہوں نے اتنے سال میں کر کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں میں نا اس کے جواب میں ایک آرگومنٹ میرا یہ ہے, آپ کی ٹوٹل اوقات میں بتانے لگا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی دونوں کے ملا کے. جی ایک یرغمالی آپ رہا نہیں کروا سکے 2 سال کی تباہ کن جنگ کے باوجود. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ یس ٹھیک ہے, آپ لاش نہیں ڈھونڈ سکے, آپ ایک یرغمالی تک پہنچ نہیں پائے. جو مرے ہیں یرغمالی وہ آپ نے مارے ہیں, یعنی حماس نے نہیں مارے ہیں. کوئی 2 ابہام اس کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو نا نئے سے نیا ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو امریکی انتظامیہ ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں نیتن یاہو جو ہے معاہدے سے بھاگ نہ جائے, دستبردار نہ ہو جائے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کا فائدہ کیا؟ دیکھیے یہی تو وہ بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں کولیبوریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دونوں مل کے اس پوری سرزمین سے فلسطینیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. پورے غزہ, پورے مغربی کنارے, پورے رام اللہ, ان سب جگہوں پر قبضہ چاہتے ہیں. وہی جو گریٹر اسرائیل کا ایک گھناؤنا اور مجرمانہ خواب دیکھا ہوا ہے نیتن یاہو نے بھی. اور اس کے کیا میرے منہ سے کچھ نکلے گا, ٹرمپ صاحب کے لیے بھی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ لفظ, لیکن یہ جو ناجائز اولاد ہے نا ٹرمپ صاحب کی, یہ نیتن یاہو, اب سمجھ لیں کہ وہ ان کے باپ ہیں. تو انہوں نے مل کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ یہاں بات نہیں رکے گی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بالکل. دیکھیے شام کے ساتھ کیا ہوا, یمن کے ساتھ کیا ہوا, اس سے پہلے جارڈن کے ساتھ کیا ہوا, یونان کے ساتھ کیا ہوا, ایران کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ الٹا پڑ گیا ان کو. یعنی 6 اس خطے کے ممالک سے آپ جنگ لڑ چکے ہیں, اور باقی ہر جگہ پھیلنے کے خدشات موجود ہیں. یہ جو تھوڑا بہت آپ کو مسلمان ملکوں کی طرف سے یا تھوڑا بہت رسپانس دکھائی دیتا ہے نا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ حماس بچ جائے, وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ فلسطین بچ جائے, وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل نہ بنے. وہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹیں بچی رہے ہیں, جی ہم سے پرے رہیں, باقی جو مرضی بیڑا غرق کرے مسلمانوں کا. لیکن مخیر صاحب جس طرح سے نیتن یاہو کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ گریٹر اسرائیل اب انیویٹیبل ہے اور بن کر رہے گا؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں, میں نے پہلے بھی بہت کہا تھا آپ سے, میں آج دہرا رہا ہوں بات اپنی, اور بڑے ڈیٹیل اور بڑے اوپن طریقے سے. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ حماس کی غزہ میں شکست کہہ لیجئے یا بیک فٹ پر جانا کہہ لیجئے, اس سے یہ جنگ ختم ہو گئی ہے, تو اس غلط فہمی سے آپ نکل آئیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1960s اور 70s کا دور واپس آئے گا. ان تمام ملکوں میں جتنے ہدف ہیں, چاہے وہ امریکنز ہیں, چاہے وہ اسرائیلیز ہیں, چاہے وہ ایون ویسٹرن گورنمنٹس جو ہمدرد ہیں نیتن یاہو کی وہ ہیں, وہ ٹارگٹس ہوں گے, ان کے اوپر حملے ہوں گے, قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا, اور اس کی ذمہ داری نیتن یاہو پر اور ٹرمپ پر کے ساتھ ساتھ مسلمان امہ کی قیادت پر بھی ہوگی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے گولی مار دیں آپ اس کے لیے, کیونکہ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے اس اسٹوڈیو کے اندر رونا رو رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے. مجال ہے جو کسی کے کان پہ جوں رنگی ہو. ویئر از دا مسلم لیڈرشپ؟ کیوں اب کوئی کرنل قذافی نہیں ہے, کیوں اب کوئی کنگ فیصل نہیں ہے, کیوں اب کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. جی وہ جتنے بھی انٹرنیشنل آئیکنز تھے یعنی امریکن امپیریلزم کے مخالف, ایک کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا ہے, غیر طبعی موت. تو ان لیڈروں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی خیر منائیں,
جی کیونکہ اگر آپ کو نیتنیاہو نے کچھ نہ کہا، شاید اسی انجام سے ڈر کر تو وہ بخاری صاحب اس کے اگینسٹ کچھ ایکشن نہیں لیتے. بخاری صاحب ایسے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جب 20 نکاتی یہ منصوبہ آیا تو کافی عجلت میں انہوں نے یہ پیش کیا تھا، اور اس ٹائم پر نوبل پیس پرائز کی بھی کافی باز گشت تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسی لیے سارا کچھ کیا گیا اور اب ان کو نوبل انعام نہیں ملا، تو ناؤ دے آر گیونگ اے فری ہینڈ ٹو اسرائیل؟ ایبسلیوٹلی کریکٹ، آپ کی آبزرویشن بالکل آئی 100% انڈورس اٹ. اب ان کو نہ کوئی خواہش ہے نہ کچھ ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جتنی لیڈرشپ ہے نا مسلم ممالک کی، یہ سارے یعنی امپورٹنٹ کہہ لیجیے آپ جو بھی نام دے لیں ان کو آپ، مطلب ہے ان کے بس کی کچھ نہیں ہے. یہ تو اب پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں خان بڑے بڑے ابا ناراض نہ ہو جائیں. یہ جو قسم پرسی کا عالم ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنا اپاہج ہونا، اتنی غیر مؤثر لیڈرشپ. 1/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ اس تمام بے غیرتی اور بے حیائی، دوگلے پن، منافقت، نسل کشی کے خلاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں میرے منہ سے زہر آلود باتوں کے علاوہ اور کیا نکلے گا؟ آپ خود ہی سوچیں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ نائب صدر جو ہیں امریکہ کے جے ڈی وینس، وہ اسرائیل جا رہے ہیں. بخاری صاحب یہ پہلی دفعہ ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپر پاور کے لیڈرز جو ہیں وہ بار بار جا کر ایک ملک میں منتیں کر رہے ہیں کہ جی سیز فائر کی جو ہے نا خلاف ورزی نہ کی جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ سیز فائر چل رہی ہے کہ نہیں. وہ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ مکمل تباہی ہوئی ہے کہ نہیں. ابھی دیکھ لیں، اس کی باتیں دیکھیں نا. وہ جا تو رہا ہے دورے کے اوپر، لیکن گفتگو سنیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کا دماد میرا آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے، نا مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے. اس نے جو نقشہ کھینچا ہے اس کا ایک جملے میں اس نے پوری بربادی کو سم اپ کر دیا ہے کہ اٹ لکس لائک if there was an atom bomb I mean fallen in this area. یعنی جو تباہی ایٹم بم نے ناگاساکی اور ہیروشیما میں کی تھی، اس طرح کی تباہی وہ دیکھ رہے ہیں غزہ میں. کیا انسانیت، کہاں ہے انسانیت؟ ویئر از ہیومن رائٹ کمیشنز ٹھیکیدار؟ کوئی ہے بولنے والا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، ملبوں کے نیچے سے لاشیں نکل رہی ہیں. بچوں کی لاشیں اتنے ہیوی ملبے سے گرنے کے بعد اس طرح نکل رہی ہیں جیسے جانوروں کی کھالیں نکلتی ہیں. کسی کے کان پر کوئی جون رنگی ہے، کسی کے دل میں اور آنکھوں سے کوئی آنسو نکلا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ حماس تباہ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ غزہ کا وجود مٹتا ہے، تو مجرم نمبر 1 جو ہے وہ اسلامی قیادت ہوگی، اور اسلام کی مسلم امہ کی وہ پلیٹ فارم جو ہوں گے جہاں سے آج تک ایک آواز نہیں اٹھی ہے. جی بالکل بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز کی آپ نے بات کی، دے ور اسٹیک ہولڈر، یہ جو امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا. اب اگر اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کیا کردار ادا کرے گی، بنے گی بھی یا نہیں بنے گی؟ اور مسلم نیٹو کے حوالے سے کیا وہ آپشن بھی کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیے، جو سعودی عرب کا اور پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا ڈیفنس پیکٹ، ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ایکسپینڈ ہوگا. کچھ ایسے مظاہر نظر بھی آئے تھے کہ شاید مثلا یو اے ای نے کہا، ایران نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کاش یہ بن جائے، لیکن اس کا تعلق پھر کیا وہ مردانگی اور وہ ہمت ہے مسلم لیڈرشپ میں کہ وہ نیٹو کے مقابلے میں ایک مسلم فورس کھڑی کر سکیں؟ اب تک تو نہیں ہوا. آئندہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یہ تو ہم دیکھیں گے. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں یہ ہو جائے، ورنہ بعد میں ہم نے کہاں دیکھنے آنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی فورس بنانے کی ان کی سیریس انٹینشنز ہیں. ایک مجھے چھوٹی سی امید پیدا یہ ہوئی تھی کہ اگر 4 مسلم ممالک کی افواج ڈپلوائے ہو جاتی ہیں غزہ میں سیکورٹی کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو، تو مزہ تو پھر آنا تھا. جی یہ میں نا، وہ کہتے ہیں نا کیرلیسلی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نا ہارٹ لیس ہو جاتے ہیں. مزہ آتا کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ہماری افواج کے اوپر حملہ کر کے دیکھتے تو ان کو پتہ لگتا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. جی بخاری ہم صاحب، نے ابھی حال ہی میں ثابت بھی کیا، اس کا ذکر کسی وقت پھر بعد میں کریں گے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ پاکستان اب جیت کر رہے گا. بخاری صاحب کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہماری وفاقی حکومت اور فوج بالکل ایک پیج پر ہے اس ایشو کو لے کر، بہت جلد آپ دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہم مختلف انداز سے آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان اور پاکستانی قوم کے بیچ وہ جو بھائی چارے کی ایک فضا تھی نا، وہ تو ہو گئی ہے دفن، اور وہ ہم نے نہیں کیا. اس کا جنازہ بھی نکالا افغان حکومت نے، بلکہ افغان رجیم نے، جی، اور اس کو دفن بھی انہوں نے کیا ہے. لہٰذا وہ جو ہم کہتے ہیں نا افغان ہمارے بھائی ہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہم نے 40 سال تک ان کی میزبانی کی ہے، افغانستان ہمارے دلوں میں، افغان ہمارے دلوں میں بستے ہیں، وہ سارا کچھ تو گیا. اور اس میں آخری کیل ٹھونکی ہے امیر متقی نے. وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ جو تشریف لے گئے تھے نئی دلی جا کے، جو وہاں درفنتنیاں چھوڑی ہیں انہوں نے، اس کے باعث باقی کی جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے. مجھے یہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ملا یعقوب جو ہے، جو وزیر دفاع ہیں، جن سے مذاکرات ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، ان کی زبان میں بھی لب و لہجہ وہی ہے جو بھارت کا لب و لہجہ ہوتا ہے. وہ بھارت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں ان سے بہت اچھے ہیں، اور ہم انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے دن رات محنت کریں گے. یعنی ان کی اس گفتگو میں کہیں پاکستان سے تعلقات کی نوعیت یا اچھا ہونے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر رہیں. یہ وہ ملک ہے جن کی خاطر ہم نے 40 برس کی مہمانداری کو تو آپ جہنم میں پھینک دیں، ایک طرف پھینک دیں. انہوں نے جو جہاد لڑا سوویت یونین کے خلاف، اگر اس میں ہماری فوج، ہماری ISI، ہماری عوام، ہمارے وسائل کا دخل نہ ہوتا تو یہ جنگ کیسے وہ جیتتے. میں یہ سوال چھوڑتا ہوں پوری افغان قوم کے لیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. لیکن بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیے، یہ احساس ہمیں وہ دلا رہے ہیں. ہم نے تو اپنی طرف سے اسلامی بھائی چارے کا ثبوت دیا تھا. ہم نے تو ایک غیر ملکی قابض فوج کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کر کے اپنا فرض نبھایا تھا. آج وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے اس افغان حکومت کے قیام میں جو ہمارا رول ہے، کس طرح ہم امریکہ کو اور دیگر قوتوں کو لے کے دوحہ میں اکٹھا کیا. ہم نے مذاکرات کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اس حکومت کو اقتدار میسر آیا، لیکن آخری لمحے پر امریکہ اور افغانستان نے سازش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے الگ کر دیا. تو یہ نئی بات نہیں ہے. وہ میں دہرانا نہیں چاہتا اول افغان والی بات جو شیخ سعدی صاحب کہہ گئے تھے کئی سو سال پہلے کہ ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ ایک گانا ریلیز ہوا ہے، میں تو اس کا ٹائٹل بھی لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. وہ جو نمک حرام والا گانا سنا ہے نا آپ نے، اس میں تھوڑے سے احسان جتائے گئے ہیں، بہت چند جو ہم نے اپنی طرف سے کیے ہیں، اور اس جذبے کے تحت کیے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسٹرن بارڈر کی طرح سے ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی ہاٹ ہو جائے، لیکن انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اب آ جائیں جناب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا، دو اہم شخصیات پاکستان کی، ایک ہمارے فیلڈ مارشل جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے خطاب کیا ہے 2 جگہ. اسی طرح جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اپنے خواجہ آصف، انہوں نے بھی 2 باتیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دی ہیں. ایک تو یہ کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ ہم TTP سے کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے، وہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں. جی. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں اس بیرسٹر گوہر سے، جن کے دل میں بڑا درد ہے، اور ان کی PTI کے دل میں بڑا درد ہے، ان کے بانی کے تو خیر دلی وہ ہیں، تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ABS میں 400 سے اوپر بچوں کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ آپ ان کو لا کے بسایا نا آپ نے، جی، اور بھگت رہی ہے پوری قوم. آپ نے اپنے مزے لیے اور سزا بھگت رہی ہے پوری قوم. ہم نے 3 ملٹری آپریشن کر کے اپنے 10,000 سے زیادہ جوان اور آفیسر شہید کرائے ہیں. میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں جو ڈیفنس بک آف جینز بک آف ڈیفنس ہے، جو اس میں درج ہے کہ جو جنگوں میں جو کام آتے ہیں اس میں ریشو ہوتی ہے 1 افسر اور 10 سپاہی. ہمارے ہاں جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس میں 1 افسر اور 5 سپاہی. یعنی ہمارے افسر جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں بڑی تعداد میں. اور جو کلیٹرل ڈیمیج کے طور پر باقی پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. ٹوٹل ملا کے 80 سے 90 ہزار لوگوں نے اپنی جانوں کے قربانی دی
تو ہم نے ان سے نجات حاصل کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے واپس آتے ہی کچھ 40,000 بندے واپس لا کے جو اس قوم پر احسان کیا ہے وہ ہم سے اب تک چکایا ہی نہیں جا رہا۔ بخاری صاحب لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کشیدگی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے یہ وزیر دفاع افغانستان کے سائڈ سے بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے وزیر دفاع بھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، کتنا سنجیدہ سمجھتے ہیں آپ ان بیانات کو؟ دیکھیے ہم نے ان بیانات کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، خواجہ آصف نے ایک اور بات بڑی اہم کی ہے، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سارے کا دار و مدار صرف ایک بات پہ ہے کہ اگر کسی نے اس جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر یہ معاہدہ شاہدہ تو ایک طرف پڑا رہ جائے گا، ہم پھر اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ساری جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے یہ صرف ایک بارڈر وائلیشن کے اوپر منحصر ہے، اگر آپ نے کی تو we will teach you the lesson of your lifetime۔ which means it's very fragile۔ بخاری صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ خفیہ رہے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم یعنی اس کی تشہیر نہیں چاہتے ہیں، بہت ساری ایسی شکیں ہوتی ہیں جس سے زیادہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ میں اس وقت یہاں بیٹھ کے چونکہ پتہ مجھے ہے لیکن میں اس وقت اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ مخفی رہیں گی، سیکرٹ رہیں گی تو یہ سیکرٹ رہنی چاہیے۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، جب معاہدہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کچھ آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے آتے ہیں، کچھ دشمن اپنی پوزیشن سے پیچھے جاتا ہے، تو اس قسم کی باتیں جو ہیں نارملی دیکھیں نا، جنگ بندی وہاں ہوئی ہے، مگر جنگ بندی میں اوبجیکٹیوز کیا ہیں وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، لیکن جنگ بندی کی جو اصل شکیں ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، غزہ میں بھی۔ تو یہ اس لیے دو باتیں اور، ایک تو یہ کہ ہم امن کے خواہاں ہیں آل رائٹ، لیکن امن کے خواہاں ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے ملک کا امن بھی تباہ کریں، ہمارے بچوں کو قتل بھی کریں، ہماری فوج سے متھا بھی لڑائیں اور ہم چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات جناب، جہاں تک ملک کے اندرونی حصوں میں دہشت گردی کا تعلق ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اس پر بھی بولے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا آپریشن چل رہا ہے جس کی مخالفت ہماری کے پی کے کی حکومت کرتی آ رہی ہے، بانی صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں، اس نے کہا اس کے رکنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آخری دہشت گرد پاکستان کی سرزمین پر موجود رہے گا، اس کے خلاف ہم ایکشن کرتے رہیں گے۔ جی بخاری صاحب، another important thing is کہ پاکستان کا جو وقت ہے وہ افغانستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کنٹروورسی شروع ہوئی جس پر بعد میں خواجہ آصف صاحب نے اس کو جو ہے اس پر اپنی وضاحت بھی دی۔ افغان گورنمنٹ کی جانب سے یہ باتیں کی گئیں کہ ہم تو پاکستان کے لوگ جو ہیں ہم سے ویزا مانگ رہے ہیں، ہم تو ان کو ویزا نہیں دے رہے، اور مطلب بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انسلٹ کی گئی۔ اب اس کے بعد دورہ کرنا بنتا تھا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے فالو اپ ایکشنز ہوتے ہیں۔ ایک فالو اپ میٹنگ تو ہوگی نا استنبول میں جس کی میزبانی کرے گا ترکی، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ اردوغان جو ہیں وہ کریں گے۔ اس میں تو اس معاہدے کے آگے کیسے پھیلانا ہے، اس کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ امن کا حصول جو ہے ممکن ہو سکے، وہ ہوگی۔ اور میکینزم کیا ہوگا؟ دوسری ہیں بائی لیٹرل، جو بائی لیٹرل دیکھیں نا، ٹریڈ رکی ہوئی ہے نا، ہزاروں گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، ہزاروں گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، اس کا بھی تو کوئی علاج ڈھونڈنا ہے نا۔ تو یہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے یہ نیٹی گریٹیز جو ہیں مختلف نوعیت کی ان کے اوپر بات کرے گا اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو نیت تو ہماری صاف ہے، نیت افغانستان کی صاف ہے کہ نہیں ہے، افغانستان کس حد تک ہندوستان کی سازشوں کا شکار ہوتا ہے اور اپنی سرزمین کو استعمال کرا کے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دار و مدار سارا جو ہے وہ آج کے بعد ہونے والے ایونٹس پر ہے۔ اگر افغانستان باز نہیں آئے گا تو پہلے بھی ہم نے سبق پڑھا ہے، اب ہم 2 جنگیں جیت چکے ہیں، ہندوستان کی جنگ کا حشر جو ہوا اور جو ہم نے یہاں 23 سے 25 بلکہ 25 پرسائزلی پوسٹوں پہ ہمارا قبضہ ہے، 200 سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو ٹیررسٹ تھے وہ ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ جو سب سے خوبصورت بات ہے ان دونوں جنگوں میں وہ یہ ہے کہ ہمارا اٹیک جو تھا دیٹ ہیز آلویز بین پرسائز، ہم نے ایک سویلین ٹارگٹ نہیں کیا ہندوستان کے ساتھ جنگ میں، سب فوجی تنصیبات جو ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا، یہی ہم نے ادھر کیا، جو ان کے کیمپ تھے، جو ان کے ٹریننگ کیمپ تھے ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ایز ڈیپ ایز ان میمند، پکتیا، خوست اور ایک اور غالباً علاقہ ہے اس میں جا کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب برداشت جو ہے وہ ہماری ساتھ چھوڑ چکی ہوئی ہے، ذرا سی اسکرمشز ہوگی، کہیں بھی کوئی حرکت ہوگی تو ایکشن تو ہوگا۔ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, इससे पहले कि फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ें, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता तौर पर लगाया गया है, इस पर तो ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखिए, उनके ये सुहेल बुज़दार कहने से एक ही मतलब है कि जो भी बानी कहेंगे गलत मलत शलत जो भी है उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है, उन्होंने माल कमा के देना है, मतलब ये उनकी मुराद है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। देखिए, 2-3-4 बातें, वक्त चूँकि कम है लिहाजा मुझे जल्दी जल्दी बोलने दें। पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अफ़गान के लोगों को, यानी अफ़गान महाजरीन को या गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को बेइज्जत करके वापस भेजने से गुरेज किया जाए। बिल्कुल ठीक भाई, गैर कानूनी बंदा जो आपके मुल्क में हो या आपके घर में दाखिल हो जाए, उसे वापस जाने का कहना अगर बेइज्जती है तो मेरे ख्याल से उनकी ख्वाहिश ये है कि हर अफ़गान ख़ानदान के साथ एक बैंड बाजा बारात होनी चाहिए ताकि उनको सिरे बांध के रुखसत किया जाए। बस यही काम रह गया पाकिस्तान के पास। Having said that, लेकिन वैसे वो बात तो ये कर रहे हैं कि ताकि वापस जाकर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स ना हो इन लोगों के अंदर और फिर ये दहशतगर्दी में मुलव्वस ना हो, इसीलिए होंगे। इस तरह में आ रहा था, आपने फिर भी टोक दिया बीच में। वो ये है कि जिनको आपने ला के बसाया था, जब उनको आप वापस करेंगे दुश्मन तो बनेंगे ना वो आपके जी। लेकिन भाई साहब, ये दुश्मनी मोल भी आपने खुद ली ना, आपके बानी लेके आए थे इनको। दूसरी तरफ जनाब, उन्होंने कहा कि जो सुहेल बुज़दार नहीं आए इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल भाई, उसने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया है। आपके बानी जब प्राइम मिनिस्टर थे और ख़ुद जो इजलास बुलाते थे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो अफगानिस्तान पर हो चाहे वो इंडिया पर हो, उसमें खुद नहीं शिरकत करते थे, तो ये तो आपकी लेगेसी है, उसने तो अनहोनी नहीं की है। आगे चलिए जनाब, हाल आपका ये है कि आप कहते हैं कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। देखें जी, नवाज शरीफ के दौर में और ज़रदारी के दौर में तो बड़ा कुछ होता था। आपने जो मिसालें कायम की हुई हैं ना, अगर मैं रिकॉल करने बैठूं तो वक्त गुजर जाएगा, और भी कल भी पूरा प्रोग्राम। आपने बाप को मिलने गई थी बेटी जेल में, अडियाला जेल में, आपने वहाँ से गिरफ्तार किया था उसकी बेटी को बाप के सामने, याद है। दूसरी बात यह है कि जेल मैनुअल इजाज़त नहीं देता कि अडियाला जेल को आप स्वाबी जलसागाह बना दें कि रोज़ 42-42 बंदे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ हाल आपका ये है कि आपके 90 MNAs तो मौजूद है ना, जैसे कैसे भी हैं, वैसे तो आप कहते हैं 180 थे, उनमें एक आदमी इस काबिल नहीं है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए जी। ये भी बंदा आपने उठा के एक ऐसी पार्टी का बना दिया जिसके अपने 3 MNAs नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जी बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ये बात करें कि इमरान खान और वज़ीर आला की मुलाकात ज़रूरी है, मगर नहीं भी होती तो काबीना तो तश्कील देनी होगी। तो बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि मिलने देना चाहिए? क्योंकि जैसे बात की जाती है कि सुहेल अफरीदी साहब अभी उस तरह से सियासत में एक्सपर्ट नहीं है, तो अगर खान साहब के मशवरे से काबीना बनेगी तो शायद ज़्यादा बेहतरीन। खान साहब के मशवरे से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आपको याद हो, मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था ना हुकूमत के साथ, एक सरदार अयाज साहब जो है उन्होंने शुरू कराया था, 3 राउंड उन्होंने बगैर बानी से मिले कर लिए थे। चौथे के लिए जब मुआहदा होने लगा, वो पूछने गए थे तो पता चला मुज़ाकरात ख़त्म। तो उनकी मर्जी और उसके मुताबिक तो चलेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट बात है, अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। ये सुहेल बुज़दार ने गाड़ियाँ वापस करने का कह दिया है जी। यानी दूसरी तरफ उनके बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ तो यूएनओ के इस्तेमाल में थी, यानी यूएन के लोग इन गाड़ियों में महफूज थे, ये महफूज नहीं है उसमें। मगर किसी को असल वजह समझ में नहीं आई। असल वजह ये है कि जब ये गाड़ियाँ वापस कर देंगे और फिर आप उनसे कहेंगे कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो वो कहेंगे हमारे पास तो गाड़ियाँ ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है, हमारे पास हमारी तो अहलियत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नेशनल एक्शन प्लान हो या कोई भी हो, इसके तहत आप लोगों को बाहर से ला के बसा के दहशतगर्दी को यानी पनपने नहीं दे सकते, नहीं करना चाहिए। आपको अमल करने के लिए विल चाहिए। विल आपके अंदर नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लेने की, क्योंकि आपके दिलों में, आपके बानी के दिल में उनके लिए हमदर्दियाँ हैं जी। जब तक ये दिल जो है उन हमदर्दियों से खाली नहीं होगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ आप एक्शन रोकने के लिए ऐसी बड़े मार रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं, उसके बावजूद एक्शन रुका जी। सारे एक्शन का फोकस इस वक्त KP के है जी। वो भी तो तलाल चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि KP के वज़ीर आला बदलने से जो है वो ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि अगर मैं सज़ा काटूंगी तो सारे मीडिया वालों को साथ लेके जाऊंगी, हम ये तो मीडिया वालों के लिए मैसेज है। मैं और आप तो वहाँ नहीं होते थे, वो जो लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे जाके रिपोर्ट करते थे। अगर ये जुर्म है उनके नज़दीक तो फिर अल्लाह खैर करे, मीडिया तो गया जी, क्योंकि यही मीडिया है, एक हमारी उस वक्त की फौजी क़यादत और एक मीडिया,
جنہوں نے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچانے میں باقاعدہ کلیبریٹ کیا، انہی دونوں کو سزا دے رہے ہیں وہ، فوج کو بھی قرض کر رہے ہیں اور اب جرنلسٹوں کو بھی قرض کر رہے ہیں ان ون فارم اور another۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔